وہ ایک عظیم فقیر تھے، اور میں جانتا ہوں کہ گزشتہ کئی صدیوں میں ان کے جیسا کوئی فقیر پیدا نہیں ہوا. بلا شبہ شامی بہت بڑے فقیر ہیں جن کو باضابطہ طور پر حوالہ سمجھا جاتا ہے، مرجع سمجھا جاتا ہے فقہ حنفی کا. اور فتاوی عالمگیری کے 300 مرتبین یہ بھی فقیر ہیں، 300 اور 400 کہا جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو اسلامی مملکت میں تبدیل کرنے کے لیے 300 علماء کو جمع کیا. ان علماء کرام کو خادم دیے گئے، یعنی دعوات میں سیاہی ڈالنے کے لیے اور قلم پکڑانے کے لیے بھی کوئی خادم ہوتا تھا جو 10 بستہ کھڑے رہا کرتے تھے ان علماء کے دربار میں. ان کو وزیروں سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا تھا. اور ان علماء کرام نے 300 علماء نے فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ مرتب کی. 300 علماء نے، عزیزان ملت اسلامیہ. امام احمد رضا نے اپنے وسائل کے ذریعے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے گوشے تنہائی بیٹھ کے فتاوی عالمگیری سے بڑے فتاوے 32 جلدوں میں آج مرتب کیے. اور آپ نے کہیں سے بھی کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا اور دلائل سے سجا دیا فقہ حنفی کو، دلائل سے آراستہ کر دیا فقہ حنفی کو. فقہ حنفی پہ اعتراض ہو رہا تھا. آپ اندازہ کریں 300 علماء کی محنتیں ایک طور ہیں، بادشاہ کی نظر عنایت ایک طور ہے، اور بریلی کا ایک فقیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے لکھتا ہے منم کنج خمیلی خمولی کہ نہ گجن دروے جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں. میں ہوں اور گوشہ تنہائی ہے جس میں میرے علاوہ اور دوات اور قلم کے علاوہ کسی گنجائش نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ مرتب کی. اگر آپ کو تقابلی مطالعے کا شوق ہے، کمپریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ، تو فتاوی عالمگیری بھی دیکھیے، فتاوی رضویہ بھی دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. فتاوی عالمگیری میں فتاوے دیے گئے ہیں، کہیں دلائل بھی دیے گئے ہیں، مگر ہر جگہ دلائل کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی جانتے تھے کہ سلفیوں کا ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے فقہ حنفی میں کی احادیث تائید نہیں کرتی ہیں. وہ جانتے تھے ایک ایسا فتنہ ابھرنے والا، اللہ نے اسے پہلے ہی پیدا کر دیا. ایک ایسا فتنہ ابھر رہا ہے جب یہ کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے اعمال کی تائید حدیثوں سے نہیں ہوتی ہے، قرآن سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کئی ہزار مسائل کو کے جواب میں کتابیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ یہ رہا کہ پہلے قرآن سے دلائل، پھر حدیث سے دلائل، پھر اقوال فقہا سے دلائل، اجماع امت سے دلائل، اور پھر قیاس کی بنیاد پہ ترجیح دی کون سی زیادہ قابل ترجیح روایت ہے. یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. ایک ایک مسئلے پہ کئی سو احادیثوں کے انبار لگا دیے ہیں. آج وہ احادیث جو فتاوی رضویہ میں مرتب کی گئی ہیں، وہ احادیث جمع کر کے تخریج کی گئی ہے تو 6 جلدوں میں ابھی جلدی شائع ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامی، آپ دیکھیں گویا اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کو استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے، دلائل کی قوت عطا فرمائی ہے. آج دنیا کا کوئی بھی انسان اگر فقہ حنفی پہ اعتراض کرے گا تو امام احمد رضا کی تحریریں جواب دیتی نظر آئیں گی، ان کا قلم جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، انداز فکر جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اور عالم یہ ہے کہ اس قدر اجتہادات ہیں ان کے کہ آپ اگر دیکھیں کبھی امام شامی کے سلسلے میں کوئی تطفل پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے بزرگوں اور متقدمین کی تحریروں پر تنقید کی ہے انہوں نے اور اس سے بہتر دلائل دیے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ میں تنقید کر رہا ہوں، نقد و نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ میرا تطفل ہے، میرا طفلانہ پن ہے، میری رائے یہ ہے، ہمارے بزرگوں کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے. اور آج جب ہزاروں فقہا تحریروں کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ کی رائے کو زیادہ اہم تصور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.